حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آج کل لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ذکر کرنا کیا ہے اور ذکر کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر کے اوپر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں تاکہ عوام تک ویڈیو پہنچے تو لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے آپ نظر ثانی فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی، ذکر کے بارے میں کرم ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق ماشاء اللہ اللہ، مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المطین المبین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، انیس الغرابین، مراد المستقیم، طہ و یاسین جان عالمین، جی احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ، صلی اللہ علیہ بی ان نبی تصلی وآلہ علیہ وسلم، صلاۃ و صلی علیہ سلام الصلوۃ علیک یا والسلام رسول علیک یا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، آپ کا سوال ہے ذکر کی فضیلت کیا ہے وسلم۔ جی بے شک، اور ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ جی آئیے، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چین پائی جا رہی ہے، جی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بدعمتی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ جی آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ جی آہ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں، سنیما گھروں کی گیلریوں، ڈراموں، فحش اوریانی مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی و رومانی نادلوں کے مطالعہ میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ جی آخر سکون کہاں ملے گا؟ جی آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں، جی اے اللہ کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما جی اور ہمیں راستہ دکھا کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جی جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ جی اللہ کی یاد ہی، ذکر کرنے ہی سے دلوں کو چین ہے۔ جی کنز الایمان، گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ جی اللہ کا ذکر دل کی غذا ہے، جی اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو۔ جی معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ جی جو انسان جب دل کے اندر پریشانی بڑھتی ہے تو معمول یہ ہے جی کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تبھی دل کے اندر گھبراہٹ اور بے چینی رہا کرتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالی کی تمحید و تقدیس میں رتب اللسان ہے، جی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوں، جی اس کی پاکی نہ بولے۔ جی چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں۔ جی حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے۔ ماشاء ہر اللہ، چیز کی تسبیح اس کی حسب حیثیت ہے۔ جی مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے جی آواز، ادر چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، ماشاء اللہ، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ جی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کشتہائے مبارک سے، یعنی ان کشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھا۔ انگشتہائے مبارک سے ماشاء اللہ، پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھا، جی اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ ماشاء اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعث کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون ودیائے غم خوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ تمام احادیث جماد یعنی بے جان چیزیں مثلا پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا کہ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہیں ان سے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑی اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے، یعنی وہ درخت اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب اس پر کلہاڑی چل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، تبھی کلہاڑی چلی ہے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ الملفوظ۔ ہاں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفہ کے طور پر بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید افسوس، تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھ پر اس پہ رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں پنجرے کی سخت قید بھگتنی پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کیا تھا، اللہ نے بھی مجھ پر رحم کیا۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک بزرگ کی حالت میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلیاں پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دیتے جاتے اور وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی ابا جان میں نے تو ان سب کو پھر دریا میں ڈال دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی؟ تو وہ بولی کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے، تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے، جبھی تو پکڑی گئی ہے، اس لیے میں نے اس خیال سے غافل مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، لہٰذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر دریا میں ڈال دی۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرات بتانا یہ چاہوں گا کہ جن مچھلیوں کو وہ بزرگ پکڑ رہے تھے اپنی بچی کو دے رہے تھے، وہ بچی دوبارہ اس مچھلی کو دریا میں اس خیال سے ڈال رہی تھی کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، تو میں نے اس مچھلی کو پکڑ کر میرے والد نے اس مچھلی کو پکڑ کر مجھے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مچھلی اللہ کے ذکر نہیں کر رہی تھی تبھی پکڑی گئی ہے۔ تو اس لڑکی کا خیال ہے کہ اس مچھلی کو جب ہم پکا کر کھائیں گے
تو جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل رہی اگر اس کو ہم کھائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر سے ہم بھی غافل ہو جائیں. اس لیے اس لڑکی نے اس مچھلی کو دریا کے حوالے کر دیا. حضرات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کبھی ہمارا قلب اتنا مزین ہوتا تھا اور اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا تھا تو ہماری حالات اور پوزیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مستغرق رہا کرتے تھے. اور جو شخص یا جو جانور اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے ہم ان جانوروں کو بھی کھانا پسند نہیں فرماتے تھے. اس بات سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے. آئیے مینڈک کثرت سے ذکر کرتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا الضفدع فإنه يكثر التسبیح. مینڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا رہتا ہے. یعنی مینڈک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس لیے مینڈک کو نہ مارو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا اس کی تسبیح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان المعبودی فی اللج البحار. ترجمہ اس کا یہ ہے پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں. 19 الواعظین کے اندر یہ بات ہے. یعنی گہرے دریاؤں کے اندر مینڈک جا کر کے پھر اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں کہ وہ معبود پاک ہے. حضرات مینڈک کا یہ معمول ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. منقول ہے کہ ایک بار سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ کا ذکر نہ کرتا ہوگا. اللہ نے ہوش و طیور درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو. تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا اے اللہ تعالی کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا اضربی بعصاک الارض اپنا عصا زمین پر مارو. جب انہوں نے عصا مارا تو زمین شک ہوئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا. حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو. آپ نے اس پر بھی عصا مارا. ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا. حکم ہوا اس پر بھی عصا مارو. آپ نے اس پر بھی عصا مارا تو وہ پتھر شک ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 برس. آپ نے پھر پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی منہ میں ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے. یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا. پھر زمین برابر ہو گئی. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جنگل کے اندر جب سفر کیا تو اپنے دل کے اندر سوچا, اپنے دل کے اندر خیال کیا کہ شاید میں ہی اس جنگل میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور کوئی ذکر نہ کرتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگل کے اندر جتنے چرند و پرند تھے سب کو اپنے ذکر کا حکم دے دیا. جب ذکر زیادہ اللہ کے ذکر کا شور ہونے لگا تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے مالک و مولا کیا زمین کے اندر بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا زمین پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی اور زمین پھٹی تو زمین کے اندر پانی جاری تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم اپنا عصا اس پانی پر بھی مارو. آپ نے لاٹھی جب پانی پر مارا تو پانی کے اندر سے ایک پتھر نمودار ہوا. اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ تم اس پتھر پر بھی لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر بھی لاٹھی مارا تو پتھر کے اندر سے ایک سبز کیڑا نکلا اور وہ کیڑا اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اللہ کا ذکر کر رہا تھا. آپ نے اس کیڑے سے سوال کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آئے کیڑا یہ بتا کہ تجھے کتنے دن ہو گیا اس پتھر کے اندر رہتے ہوئے؟ تو وہ پتھر عرض کرتا ہے مجھے 300 برس ہو گیا. وہ کیڑا عرض کرتا ہے اس پتھر کے اندر مجھے رہتے ہوئے 300 برس ہو گیا اور دونوں ٹائم مجھے پانی پیش کیا جاتا ہے مگر میں پانی اس خیال سے نہیں پیتا کہ اگر میں اپنا پانی پینے میں لگ گیا اور کہیں اللہ کا فرشتہ آ گیا اور میری موت کا وقت قریب آ گیا تو ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤں
बताऊंगा। हज़रात वो पत्थर, पानी के अंदर पत्थर है और पत्थर के अंदर कीड़ा है, और वो कीड़ा 300 वर्ष से अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की दी हुई नियामत पानी को नहीं पी रहा है। हम अल्लाह की दी हुई नियामत को भी खा रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए नियामत जैसे पानी को भी पी रहे हैं, उसकी दी हुई नियामत को खा रहे हैं। कभी सेब की शक्ल में खा रहे हैं, कभी आम की शक्ल में खा रहे हैं, कभी अमरूद की शक्ल में खा रहे हैं, कभी शहद की शक्ल में खा रहे हैं, कभी दूध की शक्ल में खा रहे हैं। हर चीज खाने के बाद भी मैं अल्लाह की नाशुक्री में मौजूद हूं और अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह की हमदो सना नहीं करते हैं। अब बताओ, अगर अल्लाह की नियामत खाने वालों अगर अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे, अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करोगे, अल्लाह की बड़ाई बयान नहीं करोगे, तो परेशान हम नहीं होंगे तो कौन होगा? अगर परेशानियां हम पर नहीं आएंगी तो किस पर आएंगी? इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, जहां हम अल्लाह का जिक्र खाते हैं, जहां हम अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ को खाते हैं, अल्लाह के दिए हुए नियामत जैसे पानी को पीते हैं, अल्लाह की दी हुई तमाम नियामतों को खाते हैं, तो मुझ पर लाजिम है कि अल्लाह का जिक्र भी किया करे और अल्लाह की हमदो सना भी बयान किया करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला कि जब हम जिक्र करते रहेंगे तो अल्लाह अपने बंदे से राजी रहेगा, और जब बंदा अल्लाह को राजी कर लेगा तो उसका मकाम ही बुलंद हो जाएगा। लिहाजा हज़रात, मेरी गुफ्तगू आज तक सिर्फ इतनी बात पर रही। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को जितने लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, हर एक काम में अल्लाह का जिक्र करेंगे, चलते रहेंगे तो नबी पर दुरूद पढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही करते रहेंगे, चलते रहेंगे तो सुभान अल्लाह कहते रहेंगे। कोई काम हो तो अल्लाह की बड़ाई करो और अल्लाह का जिक्र करो। रब्बे काबा की बारगाह में गोशे गुजार हूं, मालिको मौला हम तमामी हजरात को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाए और नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला बनाए और नबी की बड़ाई बयान करने वाला बनाए, खुदा की तारीफ करने वाला बनाए। मालिको मौला, इतनी देर की गुफ्तगू में किसी किस्म की लफ्ज़िशें गलतियां हुई हों, तेरे महबूब का वसीला पेश फरमाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मालिको मौला, अपने हबीब के सदके से माफ फरमा दे। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।